سب سے پہلے تو بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر آصف صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. ویلکم ٹو دا اسٹوڈیوز اور بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے دا اسٹریٹ کوشچن ایز این ایرو, چیسٹ سرجری ہے کیا؟ ذرا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے پہلے. سب سے پہلے تو میں السلام علیکم کہوں گا اپنے آڈینس کو فرام دس پلیٹ فارم, اینڈ تھینک یو ذیشان فار انوائٹنگ می. چیسٹ سرجری دیکھیے ابھی بھی پاکستان میں اتنی کوئی کامن اسپیشلٹی نہیں ہے, اور عام پبلک کو اس کا اتنا ادراک نہیں ہے کہ یہ اسپیشلٹی ایکچولی ہے کیا. اگر بالکل سادہ الفاظ میں بات کی جائے تو آپ یہ سمجھیے کہ انسان کی چیسٹ میں سے اگر دل نکال لیا جائے یا دل دے دیا جائے کسی کو تو باقی جو چیزیں پیچھے بچتی ہیں, جس میں کھانے کی نالی ہے, سانس کی نالی ہے, لنگز ہیں, ڈایافرام جو پارٹیشن ہوتا ہے پیٹ اور چیسٹ کے درمیان, اور باقی یہ جو نیک کا بیس ہے, جتنے اسٹرکچرز ہیں انکلوڈنگ رب کیج, ان ساروں کی سرجری جو ہے یہ چیسٹ سرجن کرتے ہیں. تو بیسیکلی چیسٹ سرجری انہی سارے آرگنز کی سرجری سے ریلیٹڈ ہے. اوکے, اچھا ڈاکٹر صاحب عمومی طور پر یہ جو سرجری ہے, بیکاز اگر ہم نام بھی اس کا سنتے ہیں چیسٹ سرجری, تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں, ایک کامن بات ہے کہ کچھ ایشو ہوگا چیسٹ سے ریلیٹڈ تو ہی یہ سرجری جو ہے پرفارم ہوگی. لیکن ایک خاص جو مقصد ہے اس کا, یا جو خاص وجہ بنتی ہے اس کی, کورسیو لیکوڈ انٹیک بنتی ہے. تو یہ کیا ہے, وٹ از دیٹ کورسیو لیکوڈ, یہ کیا ہے, اور عمومی طور پر اس کے بعد یہ سرجری کروانے کی نوبت کیوں آتی ہے؟ دیکھیے یہ میں نے اسپیشلی چنا تھا آج کی ڈسکشن کے لیے یہ ٹاپک. بیسیکلی یہ ہمارے معاشرے میں اب یہ پرابلم جو ہے, آئی وڈ کال اٹ اے پرابلم, کہ پرابلم بڑھتی جا رہی ہے. پرابلم کیا ہے کہ ہمارے ٹین ایجرز, جوان بچے بچیاں, یوزلی یہ اس کیٹیگری کے لوگ جو ہیں, یہ یا اگر اس سے بڑی ایج کے لوگ ہیں, وہ کوئی ذہنی بیمار ہوں, تو وہ لوگ یہ ریئیکشن میں, غصے میں, لڑائی میں, ڈپریشن میں یہ اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سوئیسائڈ کے طور پہ یہ کچھ لیکوڈز لے لیتے ہیں, پی لیتے ہیں, سوچتے ہوئے کہ شاید یہ میری زندگی ختم ہو جائے گی. حالانکہ ایکچولی دیکھا جائے تو یہ جو لیکوڈز جو یہ لیتے ہیں, جن کو ہم کروسیو کا نام لیتے ہیں, یہ اس سے ڈیتھ فوراً ہوتی نہیں ہے, اور یہ ایک ڈیبلیٹیٹنگ ڈیزیز آگے چل پڑتی ہے جو کئی سالوں تک چلتی ہے مریض. تو اب یہ تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے. کروسیو ایکچولی یہ ہر اس لیکوڈ کا نام ہے جو اگر آپ پئیں اور آپ کی کھانے کی نالی, گلا اندر سے یا معدے کو جلائے, اس کو ہم کروسیو کہتے ہیں. کروسیو میں بیسیکلی دو گروپس آتے ہیں. ایک تو سادہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ تیزاب ایسڈ جو ہیں, یہ ہمارے کچن یہ ٹوائلٹس میں ایز اے ٹوائلٹ فلور کلیننگ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. تو ایک بڑی کیٹیگری اس ایسڈ کی ہے, اور دوسری ایک کیٹیگری جو ہے وہ ڈرین اوپنرز ہوتے ہیں, جو کمرشل بھی اویلیبل ہیں, بنے بنائے بھی ملتے ہیں وہ اس طرح. تو ڈرین اوپنر یہ وہ الکلی ہوتی ہے, اور یہ ایسڈ ہوتا ہے. ان دونوں کے ایفیکٹس یہ جلانے کے ہی ہوتے ہیں. تو بیسیکلی کروسیو ان لیکوڈس کو, اس کے علاوہ کچھ اور کیمیکلز بھی ہیں جو روٹین میں اویلیبل نہیں ہوتے, وہ بھی کروسیو کیٹیگری میں آتے ہیں. تو ان کے پینے سے جو ڈیمیج ہوتا ہے باڈی میں, اس کو ہم کروسیو انٹیک کے نقصانات اور یہی چیز ہم آج ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پر ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو لیتے کیوں ہیں, جو کروسیو لیکوڈ انٹیک ہے. ایک تو شاید وجہ یہ سامنے آ سکتی ہے کہ غلطی سے اگر آپ نے جو ہے اس کو انٹیک کر لیا, کچھ بوٹل پڑی آپ کو نہیں پتا, اور آپ نے اس میں جو ہے اس کا سپ لے لیا. دوسری وجہ آبویسلی, خدا نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو, لیکن ایک سوسائٹیکل تھاٹس جب انسان کو آتی ہیں تو اس طرف انسان رجوع کرتا ہے. تو آپ کے پاس پہلے تو یہ بتا دیجیے کہ آپ کے کریئر میں جو موسٹلی کیسز آپ کے پاس آئے ہیں, آئدر دیٹ واز فرام کہ مسٹیکن لے لیا گیا ہو, یا پھر ڈیلیبریٹلی سوسائڈ کرنے کی نیت سے لیا گیا ہو, اور کیوں لیتے ہیں لوگ؟ آپ نے ظاہر ہے ایک پیشنٹ کے ساتھ ایک سائیکولوجیکل آپ کا بیریئر بھی بن جاتا ہے, تو اس کے بارے میں بتائیے گا ذرا. دیکھیے میں نے اپنی پریکٹس میں یہ 14-15 سال جو میں نے کام کیا ہے, اس میں نے ہر ایج کے پیشنٹ دیکھے اور ہر وجہ دیکھی ہے. فار ایگزامپل چھوٹے بچے, ڈاؤن سنڈروم کے اب نارمل بچے جو جن کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی, وہ ٹوائلٹ میں گئے یا کہیں گئے, لیکوڈ پڑا ہوا تھا, انہوں نے منہ سے لگا لیا. تو اب یہ تو وہ پیشنٹ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہ لیکوڈ کی ڈینجرس چیز ہے. اس کیٹیگری کے بچے بھی میں نے آپریٹ کیے ہیں. اسی طرح ٹین ایجرس کی میں نے جس طرح بھی آپ سے بات کی تھی کہ ٹین ایجرس سوئیسائڈل انٹینٹ
ریئیکشن میں یا کوئی ذہنی دباؤ یا کوئی اور چیز غصے میں، تو وہ خیر ہم بعد میں کچھ جی جی واقعات بھی آپ سے ڈسکس کریں گے. تو یہ ینگ ایج گروپ کے ہیں. یوزلی جو ذرا لیٹر ایج گروپ کے پیشنٹس ہوتے ہیں 40 سال کے 60 سال کے، یہ وہ سائکیٹرک پیشنٹس ہوتے ہیں جن میں پیتھولوجیکلی ان میں سوئسائڈ کرنے کی ٹینڈنسیز ہوتی ہیں، سائکیٹرسٹ سے ٹریٹمنٹ چل رہی ہوتی ہیں. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دوائی کسی وجہ سے چھوڑ دی تو سوئسائڈ کی ٹینڈنسی بڑھ گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر ایج گروپ کا میں نے پیشنٹ دیکھا ہوا ہے، لیکن زیادہ جو میں نے میجورٹی دیکھی ہے وہ ینگر ایج گروپ، ٹین ایج گروپ دیکھا ہے میں نے. ٹین ایج گروپ کی ہے. سر اس میں ظاہر ہے دیر آر مسٹ بی لاٹس آف لسنرز رائٹ ناؤ جو کہ آپ کو سن رہے ہوں گے، اور خدا نہ کرے کوئی ایسے دور سے گزر رہا ہو، لیکن اسٹل لوگ عمومی طور پر جب اپنی جان لینے کی جانب جاتے ہیں یا اس طرح کے جو کراسو لیکوڈ انٹیک ہے اس کی جانب سوچ رہے ہوتے ہیں، تو ان کا ماننا عمومی طور پر شاید یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی انٹیک لے لیں گے اور شاید پھر 5 سے 6 منٹ پہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور ان کے معاملات جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، پرابلمس ختم ہو جائیں گی. دیٹ از اندر ڈبیٹ. لیکن کیا عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے؟ اتنے جلدی انسان جو ہے وہ یا اتنی تکلیف جو ہے اس کو اتنی نہیں ہوتی اور وہ چلا جاتا ہے اس دنیا سے، یا پھر یہ اور ڈیمیج کرتا ہے؟ مطلب سم ٹائم ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی ہلاکت نہ ہو لیکن کوئی معذوری ہو جائے جو لائف ٹائم کے لیے ہو، یا کوئی ایسا پین اس کے ساتھ جڑ جائے جو ساری زندگی پھر اس کو برداشت کرنا ہو. دیکھیے اس میں سب سے پہلے تو یہ انٹیک لینے والے کا اگر تو ہم یہ سوچیں نا کہ اس انٹیک جس نے لیا ہے اس کی سوچ نیئر ٹو نارمل تھی، تو یہ دیکھیں یہ ایک چیز تو سمجھ آتی ہے کہ ایک پینے کی چیزیں پی لیتے ہیں، زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، بعد میں جو ہونا ہے ہو جائے گا. ایک تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کامنلی یہ کیوں یوز کیا جاتا ہے، بیکاز اٹ از سم تھنگ ٹو ڈرنک. کوئی بندوق گولی یا اس طرح کی کوئی وہ پینفل یا اس طرح کی باقی چیزیں تو نہیں ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے، لیکن سیکنڈ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید یہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ لے لیا اور بس رخصت ہو جائیں گے، گھنٹے 2 گھنٹے میں جان خلاصی ہو جائے گی. ایسے ہوتا نہیں ہے. یہ جب برن کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا رکھا ہوا ہے کہ وہ جگہ جگہ پہ وہ اسپیزم ہو جاتا ہے کھانے کی نالی کا، اسٹمک کا، تو یہ لیکوڈ رک جاتا ہے یا مریض وومٹنگ کر دیتا ہے. وومٹنگ کرنے سے بھی یہ لیکوڈ واپس نکل جاتا ہے. تو انٹی انلیس کہ جن لوگوں نے بہت زیادہ اماؤنٹ پیا ہو تو ان کا تو چانسز ہوتے ہیں ود ان 2-3 آورس ڈیتھ ہو سکتی ہے ان کی. لیکن میجورٹی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب پیتے ہیں ان کو پین ہوتا ہے تو وومٹنگ ہوتی ہے، تو وومٹنگ سے ایسڈ کافی سارا واپس نکل جاتا ہے، لیکن جو ان کانٹیکٹس اندر کی اسکن کے ساتھ آتا ہے وہ پھر برن کرتا ہے. اب وہ جو برننگ ہوتی ہے وہ دیٹ ٹیکس ٹائم. وہ پیشنٹ کو پھر ہم بعد میں ڈسکس ہیل ہونے کرتے کے لیے ٹائم ہیں، چاہیے. وہ تو پھر سالوں میں بات چلی جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ویورز اور لسنرز یہاں پر ایک چیز جو میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے ہم اس پروگرام میں بات کر رہے ہیں اس ڈیزیز کے اوپر، اس ڈائلما کے اوپر، اس اسٹگما کے اوپر، لیکن سب سے پہلے ہمیں کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے طور پر بھی اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان جو ہے وہ سائیکولوجیکل تھوڑا سا بیمار ہے یا اپنا جو ہے اپنا آپ اس نے الگ کر لیا ہے، کم بول رہا ہے، تو ہم اس سے بھی ذرا گفتگو کریں، پوچھ لیں، بجائے اس کے کہ پھر نوبت یہاں تک آ جائے. تھوڑا سا آپ اس کے اوپر بات کر لیں، دین پھر واپس ہم جو ہے اس کے اوپر آتے ہیں. دیکھیے یہ سب سے پہلا فرض بنتا ہے کہ اگر ہم جو روٹس پہ جائیں نا، کہ ایک بچہ، چھوٹا بچہ جو اسکول میں ہے، اس کی ٹیچر ہیں، ٹیچر سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ اس بچے میں کیا پرابلم چل رہی ہے، کیونکہ وہ ڈیلی ان کو آبزرو کر رہی ہوتی ہے، بیہیویئر دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس بچے کے بیہیویئر کو باقی بچوں کے نارمل بیہیویئر سے کمپیئر کر رہی ہوتی ہے. تو یہ فرض تو اس سٹیج پہ بنتا ہے کہ جو بچے کی اگر ذہن میں کوئی ایسی پرابلمس چل رہی ہیں تو اس کے پیرنٹس کو بلایا جائے، ان کو ایڈریس کیا جائے، اس بچے کو ڈاکٹر کو دکھایا جائے، یا اگر کوئی گھر پہ پرابلم ہے تو ٹیچر از دا بیسٹ سورس کہ وہ اس چیز کو ایڈریس کروائے اور بچے کے پرابلمس کو حل کروائے. بالکل ایسے. تو یہ تو ایک ہے بالکل روٹ لیول سے یہ جو مسئلے کو کیسے. پھر دیکھیں جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو ذمہ داری گھر والوں پہ بھی آتی ہے کہ جب ٹین ایج میں بچہ آیا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ اگر کسی سائیکالوجسٹ سے بات کریں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی لائف کی فیزز ہیں. فار ایگزامپل جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے اپنی ماں ہی سب کچھ ہوتی ہے. روئے گا، دیکھے گا، ماں کی طرف دیکھے گا. تھوڑا بڑا ہوگا تو سٹل ماں اور باپ کے ساتھ ایسوسیشن ٹل دا ٹائم کہ وہ جوانی کے حدوں کو چھونا شروع کرتا ہے، جس کو ہم ٹین ایج کہتے ہیں. اب ٹین ایج ایسی میں اس کو کہوں گا سسیپٹیبل یا ڈینجرس پیریڈ آف لائف ہوتا ہے کہ آپ اپنی سائیکولوجیکلی، یہ سائیکالوجسٹ بتاتے ہیں کہ آپ
آپ کی جو سوچ، آپ کی محبتیں اور آپ کی ایسوسیشنز اپنے ماں باپ سے ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں. ایک نیچرل فنومینن اور ہے. اس دور میں آپ کا سب سے جو بڑا انکلینیشن ہوتی ہے اپنی دوستی یاری کی طرف ہوتی ہے. تو بالکل آپ ایسے اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں. ہی. اس اسٹیج آف لائف پہ اگر ماں باپ بچوں کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کریں، سختی کرنا شروع کریں، پیار سے نہ بات کریں، نہ سمجھائیں، تو بچے پھر اپنے ماں باپ سے ریوولٹ کرتے ہیں. پھر وہ پیئر پریشرز، سوشل پریشرز کو، مسئلے، اپنے گھر کے ماں باپ کے جھگڑے کو اس طرح کے ہوں تو یہ پریشرز بن کے پھر وہ اوپر آتے ہیں. تو وہ سائیکولوجیکلی بھی دیکھا جائے تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس ٹینڈر ایج جو ٹین ایج ہے اس کو اچھے طریقے سے مینیج کریں. اس پہ وہ اس کو اس طرح نہ لیں جس طرح وہ اس کو ایک بچے کو بچپن میں مینیج کرتے تھے. تو یہ اس کی مینجمنٹ جو ہے نا یہ سائیکولوجیکلی بڑی امپورٹنٹ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور میں اپنے سامعین اور ناظرین کے لیے چاہتا ہوں کہ جو ہماری ڈسکشن ہے اس کو ہم سیگمنٹائزڈ کر کے چلیں تاکہ ان کو بہت سارے معاملات جو ہیں مکس اپ نہ ہوں، ان کو سمجھ میں آئے. اور جس طرح ہم نے پہلے سیگمنٹ میں بات کی کہ چیسٹ سرجری کیا ہے، پھر ہم نے کروسیو لیکوڈ انٹیک ہے اس کے اوپر بات کی، لیتے کیوں ہیں لوگ، کیا وجہ درپیش آتی ہے کہ اتنی تکلیف دہ راہ وہ چنتے ہیں، پھر ڈیمیج کیا ہوتا ہے. اب سر سوال یہ ہے کہ ایک چیز موجود ہے نا معاشرے میں، ہوتا ہے ایسے، فار ایگزامپل خدا نہ کرے کسی نے کروسیو لیکوڈ انٹیک کر لیا. اب ظاہر ہے ڈاکٹر کے پاس جانا تو یقینی ہے، پہنچنا ہے آپ نے، لیکن فرسٹ ایڈ کیا ہو سکتی ہے کہ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اس نے کروسیو لیکوڈ انٹیک کر لیا، تو پہلا جو آپ نے فرسٹ ایڈ اس کو دینا ہے وہ کیا ہے، اینڈ دین پھر فردر پروسیس ہم ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیے انفارچونیٹلی یہ ایسا آئی وڈ کال اٹ کہ ڈائلیما ہے ایمرجنسی مینجمنٹ کا کہ آپ گھر میں کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ پیشنٹ کو وامٹنگ انڈیوس کر سکتے ہیں کہ گلے میں انگلی مار کے وہ وامٹ کر دے. اس کے علاوہ مطلب مختلف ٹوٹکے ہم سنتے آتے ہیں اور کچھ پرانی بکس میں بھی لکھے ہوئے ہیں کہ جی دودھ پلا دیں، دودھ سے افیکٹ کینسل ہو جائے گا، یا یہ کہ کوئی اور ایسا کوئی لکوڈ کوئی پلا دیں جس سے یہ ختم ہو جائے. لیکن کوئی ایسا لکوڈ نہیں ہے. اور جو لٹریچر جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ اس ٹائم پہ کچھ ایڈیشنل چیز دینے سے آپ ڈیمیج بڑھاتے ہیں. دیکھیے اب اسی طرح ہی سمجھ لیجئے کہ اب اگر وہ کسی نے 1 کپ ایسڈ پیا ہے اور وہ اسپیزم کی وجہ سے آپ کے کھانے کی نالی میں رک گیا ہے، اب اگر آپ اوپر سے دودھ پی لیتے ہیں یا پانی پی لیتے ہیں، بلاٹنگ ہو جائے گی، تھنکنگ کہ یہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا، ڈیمیج کم ہو جائے گا، تو ڈیمیج تو اس نے کر دیا اندر. اب آپ اس سارے ایسڈ اور فلوئڈ کو مزید آگے اسٹمک میں پش کر رہے ہیں تاکہ اور ڈیمیج کرے. تو اس لیے اس کی فرسٹ ایڈ یہی ہے کہ آپ نے پیشنٹ کو جتنی جلدی ہو سکے ایمرجنسی کال کر کے آپ نے اس کو ہاسپٹل میں ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ لے کے پہنچنا ہوتا ہے. وہاں پہ ڈاکٹر اپنے جو سٹیپس لینے ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہاں پر میں اور آسان کر کے جو سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں کہ خدا نہ کرے کسی گھر میں اگر یہ واقعہ ہو جائے تو اکثر جیسے بھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ ٹوٹکے استعمال کیے جاتے ہیں کہ نمک چٹا دیا جائے یا فلاں جڑی بوٹی جو ہے وہ دے دی جائے. تو ٹائم ویسٹ کرنے سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے پیشنٹ کو. مطلب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر بات کریں کہ اگر ان ٹائم پیشنٹ کو ڈاکٹر تک پہنچا دیا جائے تو بہت سارے معاملات سے اور خدا نہ کرے موت سے بھی بچا جا سکتا ہے. صحیح ہے جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ ود ان 1-2 hours آپ پیشنٹ کو کسی اچھی فیسلٹی میں لے جاتے ہیں تو وہ ایک پروسیجر ہوتا ہے جس کو ہم اسٹمک واش کہتے ہیں. وہ ناک سے ایک باریک سی ٹیوب ڈال کے اسٹمک پہ ڈالتے ہیں تو پھر اس کو وہ اس میں پانی ڈالتے ہیں اور پھر اس کو نکالتے ہیں، واش کرتے ہیں. تو وہ اس سے وہ جتنا ڈیمیج تو چلے جو ہونا تھا لیکن فردر ڈیمیج کو ذرا یہ اوائڈ کیا جا سکتا ہے اس سے. ٹھیک ہے، اوائڈ کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب بفور دیٹ کہ ہم جو ہے اس کے کمپلیکیشنس کی جانب جائیں، بیکاز آپ نے اپنے اس 14 سالہ کریئر میں یقینی طور پر بہت سارے پیشنٹس جو ہے گو تھرو ہوئے ہوں گے آپ سے، تو کوئی ایسی سکسیس اسٹوری جو کہ آپ کو لگتا ہو کہ پیشنٹ جب آپ تک پہنچا تھا تو آلموسٹ نتھنگ جو ہے اس کے پاس موجود تھا صحت کے حوالے سے، لیکن پھر اس نے ریکور کیا، ظاہری طور پر آپ کی محنت بھی ہے، اس کی ول پاور بھی ہے، تو کوئی ایسی سکسیس اسٹوری؟ بیکاز میں چاہتا ہوں جو سننے والے ہیں وہ اس سے کچھ ایک پازیٹیو آسپیکٹ جو ہے وہ بھی اس کا دیکھیں کہ اگر خدا نہ کرے کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو ریکور ہو سکتا ہے، معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. تو کوئی ایک اسٹوری اگر آپ کے پاس ہے تو وہ شیئر کریں، پھر دین ہم کمپلیکیشنس کی جانب آئیں گے. میرے پاس 2 اسٹوریز ہیں. ایک ذرا تھوڑی سیریس اسٹوری ہے اور ایک ذرا لائٹ اسٹوری ہے. اب آپ مجھے بتا دیں پہلے کون سی سننا؟ سر آپ پہلے سیریس سنا دیں پھر تاکہ ہم لائٹ پہ جو ہے وہ اینڈ کریں گے. ٹھیک ہے. سیریس اسٹوری ایک اسکول ٹیچر کی ہے. یہ 30 years کے راؤنڈ اباؤٹ ان کی ایج ہے اور شی از ریزیڈنٹ آف
میاں والی ہوں 3 بچے ہیں ہوں اور یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کو پتہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں پلس پوائنٹس بھی ہیں, نگیٹو پوائنٹس بھی ہیں. تو کچھ گھر میں پرابلم چھوٹے موٹے چلتے رہتے ہیں. ہوں تو ان کی تھوڑی ذرا طبیعت جلدی ڈپریس ہونے والی, تھوڑی اینکشیس جلدی ہو جاتی ہیں. ہوں تو وہی ہوا, گھر پہ تھوڑے جھگڑے لو گریڈ کے چل رہے تھے. ان کے ہسبینڈ بڑے اچھے بندے ہیں ہوں اور ان ایکسپیکٹڈلی یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ایرپٹ ہو رہے تھے گھر میں, ہسبینڈ نے کبھی اس کی گریوٹی کو نوٹ ہی نہیں کیا کہ یہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہو سکتا ہے. سیٹ لیکن بیک کتنا ہو جی سکتا ہے. ان کے اندر یہ چیزیں کک ہوتی رہی ہیں اینزائٹی کی صورت میں, شاید انہوں نے ایکسپریس نہیں کیا. تو جھگڑے جب تھوڑے زیادہ ہوئے تو ایک دن اپنے ہسبینڈ کے سامنے آئیں اور ایک کپ میں انہوں نے ایسڈ ڈالا ہوا تھا اور ہسبینڈ کو بتایا کہ یہ میں ایسڈ پی کے اپنی جان ختم کر رہی ہوں, اور اس کے سامنے پی لیا. اور اس کے بعد پھر وہ طبیعت خراب ہوئی, گر گئی, نیم بے ہوش ہو گئی, اور وہ یہ بیچارہ اس کو اٹھا کے پھر رش کیا. میاں والی جیسی جگہ پہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کیا فیسلٹی ملی ہوں گی. ڈی ایچ کیو ہاسپٹل لے گئے, وہاں پہ جا کے انہوں نے کچھ اسٹمک واش کیا, لیکن جب تک یہ پہنچے تو 1.5-2 گھنٹے ہو چکے ہوئے تھے. اب یہ تھوڑی سی اس لحاظ سے خوش قسمت تھی کہ ڈیمیج اتنا زیادہ نہیں ہوا کہ اندر سے کوئی اسٹمک یا کھانے کی نالی پھٹ گئی. اگر پھٹ جائے تو پھر پیشنٹ کی زندگی کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. تو خیر ان کا وہ شروع میں فرسٹ ایڈ دی گئی, پھر اس کے بعد جو معدے اور آنت کے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو دکھایا گیا. انہوں نے انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ان کی کھانے کی نالی ساری جلی, اور اسٹمک بھی جل گیا. تو ابھی فی الحال فوراً تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اب آپ امیجن کریں کہ ایک پیشنٹ جو پورا 1 سال منہ سے کچھ نہ کھایا ہو جس نے, اور یہ پیٹ میں چھوٹی سی ٹیوب فیڈنگ کے لیے ڈال دی, اسی سے پانی, جوس, یخنی وغیرہ اس طرح کی چیزوں پہ اس پہ گزارا کر رہا ہوں. 3 بچے ہوں اس کے, اور پروگریسولی مطلب وہ اسکن اینڈ بونز رہ گئی, اتنی وہ ویک ہو گئی. اور انہوں نے ہر شہر, یہ لاہور گئے, باقی شہروں میں گئے, ادھر ادھر گھومتے گھامتے رہے علاج کے لیے. کچھ انہوں نے کھانے کی نالی ڈائلیٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو پورا 1 سال تقریباً یہ بغیر منہ سے کچھ کھایا پیا انہوں نے, اس طرح نہیں. تو پھر ان کو کسی نے گائیڈ کیا, یہ میرے پاس ہاسپٹل میں آئے, میں نے ان کی اسیسمنٹ کی. تو پھر ہم نے ان کو تھوڑا بلڈ اپ کیا, ویٹ گین ہوا, پھر ہم نے سرجری کی. تو الٹیمیٹلی جب ان کی 6 گھنٹے کی سرجری تھی, اس سرجری کے بعد 2 دن یہ وینٹیلیٹر پہ رہیں, نمونیا ہو گیا, بہت کمزور تھی. اس سے پھر یہ نکلی, اور جب وینٹیلیٹر سے اتری ہیں, ہوش میں آئی ہیں, تو میرے لیے جو سب سے ایک ایکسائٹنگ کہہ لیں یا شاکنگ کہہ لیں, اس نے جب ہوش میں آئی, اس کے وہ ٹیوب میں سے نکالی, اس نے کو تھوڑا بولنا شروع کیا. تو اس نے سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں وینٹیلیٹر سے اتر گئی ہوں. تو پھر اس نے مجھے ایک بات کہی, اس سے مجھے کہا جی کہ میں نے چائے پینی ہے. تو یہ اتنی وہ مطلب میں بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ایک پیشنٹ یہ اس طرح پوچھے گا. تو یہ اس کو پتا تھا کہ میری سرجری ہو گئی ہوئی ہے اور میں اب کچھ منہ سے لے لوں گی. تو آفٹر 1 year اس بیچاری کی خواہش یہ تھی کہ میں منہ سے چائے پیوں. تو خیر ہم نے اس کو 1-2 چمچ اس کو دیے. تو پھر وہ میں نے اس پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا, اور میں نے اس آرٹیکل کا ٹائٹل لکھا تھا, فرام اے کپ آف ایسڈ ٹو اے کپ آف ٹی, اے پینفل جرنی. کہ وہ جو پورا 1.25 سال اس نے جو تکلیف کاٹی ہے, ایک ایسڈ کے کپ سے لے کے چائے کے کپ تک, وہ اسی خاتون کو پتہ یا مجھے پتہ ہے کہ میں نے اس کو جو مینیج کیا, سارا کچھ کیا. تو بہرحال اب گڈ پارٹ آف دس اسٹوری یہ ہے کہ شی از ہیپی بیک ٹو ہر لائف. اور اب ہم نے ان کو سائیکیٹرسٹ کو بھی دکھایا, ان کی بھی دوائیاں لیتی ہیں. شی از بیک ٹو ہر فیملی, بچے خوش ہیں, ہسبینڈ خوش ہیں. یہ مجھے پرسوں ملنے آئی تھی, اور وہ دکھانے تو کسی اور ڈاکٹر کو آئے تھے, تو مجھے بس وہ سلام کرنے آئے تھے. تو اٹ واز اے مومنٹ آف گریٹ جوائے فار می آلسو کہ میری پیشنٹ. ڈاکٹر صاحب بالکل جیسے آپ نے یہ اسٹوری ہمیں بتائی, یقینی طور پر ہم جو لائٹ اسٹوری ہے اس کی جانب بھی جائیں گے, لیکن پیشنٹ ٹھیک ہو گیا
یا پیشنٹ ٹھیک نہ ہوا, ان دونوں چیزوں کے درمیان ایک بہت بڑا کریکٹر انوالوڈ ہوتا ہے جس کو ڈاکٹر کہتے ہیں. پیشنٹ ٹھیک ہو جائے تو پھر یقینی طور پر وہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے, اور یقینی طور اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شافی ہیں, وہ شفا ان کے ہاتھ میں. لیکن خدا نہ کرے اگر ٹھیک نہ ہو تو پھر ڈاکٹر کی غلطی ہو جاتی ہے. تو ان دونوں کے درمیان جو ڈاکٹر ہے وہ کس کیفیت سے گزرا ہوتا ہے؟ بیکاز میں چاہتا ہوں کہ اس ٹائم جو ویورز اور لسنرز ہمیں سن رہے ہیں, ویورز دیکھ رہے ہیں, وہ بھی محسوس کر سکیں اس پارٹ کو. جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا جب آپ بات کر بھی رہے تھے اور آپ نے اپنے آرٹیکل کا بھی ذکر کیا, فرام دا کپ آف ایسے ٹو فرام دا کپ آف ٹی, آپ کی آنکھوں میں نمی میں باقاعدہ یہاں سے محسوس کر سکتا ہوں. تو بینگ اے ڈاکٹر آپ کس کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں, ذرا ہمیں وہ بھی بتائیے. دیکھیے جہاں تک تعلق ہے نا کہ آپ کا پیشنٹ ٹھیک نہ ہوا, تو ہمارے میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میں باہر کے ملکوں میں بھی رہا ہوں, مطلب مڈل ایسٹ کے بھی میں نے پیشنٹ دیکھے ہیں. ہمارے پبلک, ہمارے پیشنٹس بہت اچھے لوگ ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ اللہ توکل بھی کرتے ہیں, اللہ بھی بڑی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ڈاکٹر کا اچھا ہونا, ایمپتھی ہونا, اس میں مریض کا درد محسوس کرنا, اگر یہ چیزیں ڈاکٹر میں موجود ہیں تو پھر مریض یا اس کے لواحقین کبھی بھی ڈاکٹر کو بلیم نہیں کرتے, جو بھی رزلٹ ہو. کیونکہ اس نے, ڈاکٹر کا یہ فرض ہے کہ اس نے مریض کے لواحقین کو, پیشنٹ کو ساتھ لے کے چلنا ہے, ساری چیزیں بتانی ہیں. اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا کوئی اس سے کمپلیکیشن ہوئی ہے تو اس کو سچے دل سے یا سچائی کے ساتھ بتانی چاہیے. مریض کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیے, غلط بات نہیں کرنی چاہیے. تو میں نے, اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں نے ابھی تک اس طرح کی جو میجر سرجریز ہیں یہ تقریباً 15 سے 16 ہیں جو میں کر چکا ہوں ابھی تک. اور ان میں سے ایک پیشنٹ ایسی ہے, ینگ لڑکی ہے, جو نہیں ریکور ہوئی. اس کا وہ مطلب گلا اوپر تک اتنا جلا ہوا تھا کہ ہم نے اس کے 3 پروسیجرز کیے لیکن اس کا کھانا پینا نہیں چل سکا. تو شی از لیفٹ ود کہ یہ خالی ٹیوب سے فیڈ ہی کرے گی ابھی تھرو آؤٹ ہر لائف. تو یہ دیکھیں, یہ ڈیبلٹی ہے, یہ ایک بہت بڑی ایک انسان کی اذیت ہے یہ کہ آپ ایک ایسڈ پی لیں اور آپ ساری زندگی اس طرح گزارا کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. اچھا سر, چونکہ کافی ینگ لوگ اس وقت آپ کو سن رہے ہوں گے, میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کی کمپلیکیشنز پہ بات کریں, بیکاز ابھی جیسے کچھ لمحات پہلے ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی اذیت ہے, اور مجھے لگتا ہے کسی بھی اذیت سے, چاہے وہ ایموشنلی ہو, فزیکل ہو, ٹرامیٹائزڈ آپ ہوں مینٹلی, یہ اس سے بہت بڑی ہے کہ آپ ساری زندگی جو ہے آپ کھا نہیں سکتے ہیں, فیڈ نہیں کر سکتے ہیں, آپ کی پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. اینڈ آبویسلی پھر آپ کو کوئی ایک شخص چاہیے ہوتا ہے اپنے بہت سارے معاملات زندگی میں دیکھنے کے لیے. تو اس کے کمپلیکیشنز پہ اگر ہم بات کریں تاکہ ینگسٹرز جو سن رہے ہیں ان کے ذہن میں اگر کہیں نہ کہیں ڈراماز یا ٹی وی یا فلمز وغیرہ دیکھ کے یہ کہیں نہ کہیں بس چکا ہے, کیونکہ ون وے اور دی ادر یہ چیزیں ہمارے مائنڈ میں ایک اسپیکٹرم تو کریٹ کرتی ہیں کہ آسانی سے بس آپ نے ایسڈ انٹیک لیا اور پھر آپ جو ہے اس دنیا سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. سم ٹائم ایسا نہیں ہوتا, اس کے کمپلیکیشنز بہت ٹف ہو جاتے ہیں. سم ٹائم تو کمپلیکیشنز پہ اگر موسٹ آف دا ٹائم ایسے نہیں ہوتا, موسٹ آف دا ٹائم تو کمپلیکیشنز پہ ذرا آپ ہمیں بتائیے کیا ہو سکتے ہیں کمپلیکیشنز. دیکھیں سب سے بڑی کمپلیکیشن اس کی جو ہے کہ آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے. آپ کا یہ جو چینل ہے گلے سے لے کے کھانے کے نالی کا جس سے فوڈ گزرنا ہے وہ آپ کا بلاک ہو جاتا ہے. اب اس کے علاوہ جو بھی آپ چینل اڈاپٹ کریں گے وہ ان نیچرل ہے اور ایڈیکویٹ, مطلب وہ کافی نہیں ہوتا. تو گریجولی کمپلیکیشنز کیا ہیں کہ یہ آپ کا اب تقریباً ایک دن میں ہمیں پتہ تو نہیں چلتا, لیکن یہ کہ 1 to 2 لیٹرز آف سلائیوا جو ہماری منہ کی سکریشنز ہوتی ہیں ہمارے منہ میں پروڈیوس ہوتا ہے اور ہم اس کو سویلو کرتے رہتے ہیں. 1 to 2 لیٹرز آف سلائیوا. اب جب یہ چینل سارا بند ہو گیا, اس کے نیچے جانے کا راستہ نہیں ہے, تو اب وہ سلائیوا کہاں جائے گا؟ اب ہر وقت تھوکتے رہیں گے. تو یہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے منہ سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے, انہوں نے ایک بکٹ یا وہ پاٹ رکھا ہوتا ہے, اس میں تھوڑی تھوڑی بار تھوکنا پڑتا ہے بیچاروں کو. اور پلس پھر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ سوتے ہیں تو یہی تھوک جو ہے ان کی سانس کی نالی میں جاتی ہے, تو ان کو ہر وقت کھانسی اور ہلکا ہلکا نیمونیا چلتا رہتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں, یہ اب ایک دن کی بات نہیں ہے, مہینے کی بات نہیں ہے, یہ سالوں کی بات ہوتی ہے. یہ کمپلیکیشن چل رہی ہوتی ہیں. جب آپ کا کھانا بند ہو جاتا ہے تو آپ میں پھر کھانے پینے کی غذائیت کی جو چیزیں ہوتی ہیں, ٹریس ایلیمنٹس ہیں, وائٹامنز ہیں, ان کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے.
تو یہ اتنی یہ دیکھنے میں یہ بات کرنے میں تو چھوٹی بات ہے، لیکن یہ کہ آپ کو بار بار نیمونیا ہو رہی ہے، کھانسی ہو رہا ہے، منہ سے تھوک گر رہی ہے، آپ سے اسمیل آ رہی ہے، آپ کا ویٹ کم ہو گیا ہے، آپ چلنے پھرنے سے جا رہے ہیں، نیمونیا ہوا تو ہاسپٹل ایڈمیشن ہو رہی ہے، وینٹیلیٹر پہ ڈل رہے ہیں. تو یہ ساری اتنی کمپلیکیشنز ہیں کہ یہ تو یعنی کہ ہم عام الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی لائف پھر دوبارہ نارمل نہیں ہو سکتی ہے. کمپلیکیشنز اس میں اتنی ہو سکتی ہیں، اگر آپ علاج آپ کا پراپر نہیں ہو پاتا، جی ٹھیک نہیں ہو بالکل پاتے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نارمل پھر لائف آپ کی نہیں ہے، پوری نارمل لائف لائف نارمل نہیں رہ جی سکتی. بالکل ٹھیک ہے. ویل لسنرز اینڈ ویورز، آئی ووڈ لائک کہ اگر آپ بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر آصف اصغر صاحب کی موجودگی سے براہ راست فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو لائیو کال کے لیے نمبر موجود ہے 051-111-009999 051-111-0099. اس کے اوپر آپ کال کر سکتے ہیں، اور آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی کوشچن ہے، تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو جو ہے پروگرام میں انکلوڈ کریں گے اور آپ براہ راست ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکتے ہیں. میں پھر نمبر ریپیٹ کر دیتا ہوں 051-111-009999. That is a number to dial on. Sir, now if we come towards the lighter part, اور یقینی طور پر آپ نے جو پہلی ہمیں اسٹوری بتائی ہے، جو ایک پروسیس بتایا ہے، بہت پیشنٹ جو ہیں ایک تکلیف دہ مرحلے سے گزر رہی ہیں، لیکن دا گڈ پارٹ از، وہ کہتے ہیں نا کہ اف دا اینڈ از ویل آل از ویل، تو وہ ٹھیک ہو گئی. وٹ اباؤٹ دا لائٹر نوٹ، جو آپ دوسری اسٹوری کی بات کر جی رہے تھے، ہاں، پھر ہم دوسری فردر اسٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے، ہوں اینڈ آئی کال اٹ اے لو اسٹوری. ہوں تو اور یہ لو اسٹوری ہے. یوزلی جب آپ یہ اس طرح کے پیشنٹس کو آپ پروب کرتے ہیں، ریزن پتہ کرتے ہیں، تو پیچھے کہیں نہ کہیں سے لو اسٹوری بھی لو نکلتی ہے. اسٹوری ہوتی ہے، وہ لو اسٹوری ہیٹ اسٹوری میں تبدیل ہوئی ہوتی ہے. جی بالکل، کچھ نہ کچھ ہوا ہوتا ہے. تو یہ ایک اسٹوری ہے کہ ایک ینگ لڑکی تھی، گڈ لکنگ، اور اس کی کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن اس کی اب فرینڈ شپ ہوئی کسی لڑکے کے ساتھ. دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا، شادی کا پلان کیا. اب جب یہ بات ان کی فیملیز میں پہنچی تو ایک بڑا اسٹرانگ قسم کا ریئیکشن آیا، اور وہ ریئیکشن یہ تھا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا بالکل، لڑکی کی طرف سے بھی اور لڑکے کے پیرنٹس کی طرف سے بھی. اب یہ مسئلہ، دونوں جذباتی تھے اور ظاہر ایموشنل تھے، ایج بھی دونوں کی ایسی تھی. تو لڑکا تو تھوڑا سمجھدار تھا جی، لیکن جو فیمیل تھیں وہ جذباتی ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ میں اگر اس سے شادی نہیں کرنی تو میں اپنی زندگی ختم کر لوں گی. تو شی ٹوک ایٹ. اب وہی ساری اسٹوری ریپیٹ ہوئی، سارا کچھ ہوا، ابسٹرکشن بن گئی یہ وہ. اب یہ ہمارے پاس آئیں، میرے کولیگ ہیں، بیسیکلی ان کی پیشنٹ تھی، تو میں میل کے ساتھ ہی ان کے آپریٹ کرتا تھا ہم دونوں، تو اس لیے مجھے ساری اسٹوری اب پتہ ہے. تو ان کا مطلب اتنا وہ سویئر تھا سارا برن کہ وہ ہمیں میجر سرجری کرنا پڑی. میجر سرجری سکسیزفل ہو گئی، لیکن ان کی وائس جو ہے نا وہ ختم ہو گئی فار دا لائف. اور یہاں ایک پرماننٹ اسٹوما تھا. اب ہوا یہ کہ یہ آپریٹ تو ہو گئی، اور وہ لڑکا بھی جب ان کی کوئی ایسا کوئی اس طرح تو نہیں تھا، کوئی لیگل تو کچھ نہیں تھا، لیکن وہ بیچارہ فل ٹائم اس کی سرجری میں کنٹریبیوٹ بھی کرتا رہا اور اس کو آ کے لک آفٹر بھی کرتا رہا. اس نے اپنا جو محبت کا حق تھا نا اسے ادا کیا اس کے ساتھ. تو اینڈ آف ڈے پہ ان دونوں فیملیز کے جو پیرنٹس ہیں ان کا دل نرم ہو گیا. تو دے اگریڈ فائنلی کہ جی ان کی ہم شادی کراتے ہیں. تو پھر یہ ہوا کہ اب ان دونوں کی شادی بھی کرائی گئی، اور پھر یہ کہ کھانا پینا تو بہتر ہو گیا تھا، لیکن بیچاری کا انفارچونیٹلی وائس نہیں تھی. تو یہ ہمارے پاس آتے تھے، پھر ان کا ایک بیبی بھی پیدا ہوا. تو دس واز اے ویری مطلب گڈ سائٹ آف اٹ. لیکن مطلب یہ کہ ایک طرح کی ان کی لو اسٹوری تھی جو ذرا اچھے طریقے سے نب گئی اور سلوشن بہتر ہو گیا. سو دس واز بالکل ایسے ہی. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک دا کال، دین پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو کالر. نہیں، آئی تھنک کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے، سگنل پرابلم ہے. سر جیسے آپ ابھی بات بھی کر رہے تھے،
وہ شادی کرنا چاہتی تھیں, پیرنٹس راضی نہیں ہو رہے تھے, لیکن ایونچولی جب اتنا ٹرامیٹائزڈ اور اتنے میڈیکل پرابلمس کے بعد وہ گزریں تو پیرنٹس راضی ہو گئے. جہاں پر ہم ینگسٹرز کی بات کر رہے ہیں, نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے, میں چاہوں گا کیونکہ آپ کی بات اس وقت بہت معنی خیز ہے, جو لوگ ہمیں اس وقت سن رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی عمر سے ان کا تعلق ہو, آئدر وہ ینگسٹر ہوں, بچے ہوں یا پیرنٹس ہوں, والدین ہوں, ذرا وہ کیفیت بھی بتائیے گا کہ پھر والدین بھی بڑے بے بس ہوتے ہیں, بڑے تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ایونچولی دیکھیں شادی کے لیے تو راضی ہو گئے, تو وہ بھی ذرا اگر آپ تھوڑا سا ان کو بھی گائیڈ کر سکیں کہ معاملات کو اگر دیکھ لیا کریں بہتر ہوتے ہیں. دیکھیے آپ, اب یہ ایک میں نے آپ کو اسٹوری سنائی ہے, ڈیفینیٹلی مطلب پیرنٹس جو دونوں پارٹیز کے تھے بڑے ہارڈ لائنر ٹائپ تھے اور اڑ گئے ایک بات پہ اور وہ بات یہاں تک پہنچ گئی, لیکن اینڈ آف ڈے پہ دیکھیں ان کا دل نرم ہوا, ان کو بھی احساس ہوا کہ ان بچوں کی کتنی بڑی مزری ہے, خاص کر اس بچی کی, کہ وہ کچھ کھا پی نہیں سکتی تھی, آواز بھی چلی گئی. تو میرے خیال میں قصور دونوں سائڈز کا ہوتا ہے, اور اس کو اگر ہم اگر دینی پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو بڑے اچھے حل ہیں ہمارے دین میں, بڑے اچھے طریقے بتائے گئے ہیں, جس میں دیکھیں سب سے اہم چیز پردہ ہے, نظر کا پردہ ہے, جسم کا پردہ ہے, اور ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ ارینجمنٹ ہے, آپ پسند ہے, تو آپ ایک طریقہ شرعی طریقہ اس وے آؤٹ کے تھرو آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ونس اگین کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئی ووڈ لائک کہ اگر کال ان کی ہم تک ٹرانسفر ہو سکتی ہے. السلام علیکم کالر. ہیلو, السلام علیکم جی. ہیلو کالر, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وی ہیو سم ٹیکنیکل ایشو. اگر پروڈکشن ڈپارٹمنٹ تک میری آواز جا رہی ہے تو کائنڈلی اف یو کین چیک دس آؤٹ. اور مین وائل جب تک ٹیکنیکل معاملات سے ہم جو ہے جھونج رہے ہیں اور کالرز کو ہم پروگرام میں انٹرٹین کریں گے, سر میرا فردر جو کوشچن ہے جس میں آئی ایم ویری انٹرسٹیڈ ٹو نو دیٹ پارٹ اینڈ آئی ہوپ سو کہ جو ہمارے لسنرز ہیں وہ بھی یقینی طور پر اس کو جاننا چاہیں گے. علاج کا سر ایک تو پارٹ وہ ہے کہ آپ کے اینڈ کے اوپر ہے نا, آپ نے اپنی ایکسپرٹیز کو مرہون خاطر لانا ہے, سرجری ہونی ہے, میڈیسنس اینڈ آل دیٹ. کچھ پارٹ جو ہے وہ پیشنٹ کی طرف سے بھی ہوتا ہے, تو یو تھنک کہ اس میں ول پاور کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے, کیونکہ آپ کسی بھی بڑی بیماری سے جب آپ نے ریکور کرنا, اور خاص طور پہ جیسے آپ بتا رہے ہیں, تو آئی ایزیومڈ کہ یہ جو ایون علاج کا مرحلہ ہے وہ بھی کافی تکلیف دہ ہوتا ہے, تو اس میں ول پاور بھی بہت کاؤنٹ ہوتی ہے سر. دیکھیے سب سے پہلے میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ ایک سنگل پرسن کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اوکے, اٹ از اے ٹیم. اس ٹیم کا جو مین کردار سرجن ہے, لیکن اس کے ساتھ اینستھیٹسٹ چاہیے ہوتا ہے, پلس ایک بہت بڑا رول سائیکیٹرسٹ کا یا سائیکالوجسٹ کا بھی ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں ان لوگوں کی آلریڈی ٹینڈنسی ہوتی ہے ٹو سوئسائڈ. تو پیشنٹ کو موٹیویٹ کرنا, اس سارے علاج بڑا پینفل علاج ہے, بہت بڑی سرجری ہے, بہت بڑی کمپلیکیشن بھی کئی دفعہ ہوتی ہیں جن کو مینیج کرنا پڑتا ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جب تک پیشنٹ میں ول پاور نہیں ہوگی یہ اتنی بڑی چیزیں برداشت نہیں کرے گا. اور تھرڈلی دیکھیں, جب ایک پیشنٹ پورا سال 2 سال ہر جگہ سے دھکے, میں لٹرلی اس کو دھکے کھانا ہی کہوں گا, کہ جب کوئی پراپر علاج ہی نہیں کرنے والا آپ کو ملتا, تو جب آپ کو کسی ایک ڈاکٹر یا ایک ٹیم سے ہوپ نظر آتی ہے کہ میں علاج ہو سکتا ہے اور میں کسی دن نارمل کھانا کھاؤں گا یا کھاؤں گی, تو پھر وہ لیول آف موٹیویشن آٹومیٹیکلی آ جاتا ہے, کیونکہ آپ کے پاس سامنے ایک ہی ہوپ ہوتی ہے. شفا تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے, لیکن پھر وہ جب مریض کو یہ سمجھ آتی ہے نا کہ اب میرا علاج اسی ٹیم سے ہونا ہے, تو پھر وہ ان کی جو انرجیز اور موٹیویشن ڈیفینیٹلی آتی ہے, ڈفرینٹ ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ایک بار پھر ہم ٹرائی کرتے ہیں, اف وی کین ہیو اے کالر ود اس. السلام علیکم کالر. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فائنلی وی ہیو اے کالر. جی بتائیے, نام بتانا چاہیں گی؟ جی میں فائزہ بات کر رہی ہوں. جی فائزہ 1166 اسلام آباد سے. اوکے جی فائزہ بتائیے کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہوں گی. جی ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں آپ کو. تھینکس کرنا چاہوں گی. اچھا, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گی اور ان کا تھینکس کرنا چاہیں گی. جی ڈاکٹر صاحب نے میرے بیٹے کو آپریٹ کیا تھا 5 years ago. اوکے. نیومو میڈیاسم ٹائپ اس کو ایک بیماری تھی لنگس کی, اس کا, اور ماشاء اللہ سے میرا بیٹا سروائیو کر رہا ہے پچھلے 5 سال سے. ماشاء اللہ, تو اس کے لیے میں ان کا تھینکس کرنا چاہوں گی.
थैंक यू सो मच फायजा. एनीथिंग एल्स यू वांट टू टेल टू द पीपल? लोग सुन रहे हैं आपको और बल्कि मैं चाहता हूं कि आप बात करें बिकॉज यू आर द मदर ऑफ अ सर्वाइवल. जो सर्वाइवर है उसकी आप मदर हैं. यकीनी तौर पर आप भी एक काफी जो है हौसले के साथ जो है आपने ये सारा मामला देखा होगा. तो जो लोग सुन रहे हैं आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि अगर खुदा ना करे कोई ऐसी बीमारी हो भी जाती है तो इलाज है, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल है, लेट ना किया जाए. यकीन करें कि मेरी बेटी की जो बीमारी है उसको डायग्नोज करने में तकरीबन 8 जो है वो दिन लगे और तकरीबन 8 दिन में वो बच्चा आईसीयू में रहा आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पे. और बड़े अच्छे तरीके से डॉक्टर ने जो ट्रीट किया, मेरे ख्याल से पेरेंट्स के बाद आप इन्हीं पे रिलाई कर सकते हैं अल्लाह के साथ साथ कि ये लोग हमें हेल्प कर रहे होते हैं और साथ इस तरह से मोटिवेट करते हैं कि हम पेरेंट्स जो है उस चीज को अच्छे तरीके से लेके चलें बच्चे की बीमारी के साथ. चलें. थैंक यू सो मच फायजा फॉर बीइंग विद अस इन द शो. बहुत शुक्रिया फायदा, आपका बहुत शुक्रिया फॉर द कमेंट्स. इट इज रियली एनकरेजिंग फॉर मी आल्सो. ये डॉक्टर के लिए सबसे खुशी की बात ये होती है कि जिस दिन हमारा पेशेंट चल के हमारे पास आता है, हमें मिलता है, तो ये हमारे लिए सबसे खुशी का मौका होता है. जी. और डॉक्टर बच्चा अभी तक 5 साल में दोबारा डॉक्टर के पास नहीं गया. चले माशाल्लाह, अल्लाह उसको मजीद सेहत दे जी और आपको भी खुश रखे. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. थैंक यू जी. अल्लाह हाफिज. एंड फायजा वाज विद अस. और सर लाइफ जो है रियल लाइफ एग्जांपल हमारे सामने. शी वाज द मदर ऑफ अ सर्वाइवर किड. और थोड़ा सा आपको याद है, यकीनी तौर पर याद होगा आपको. जी थोड़ा. अच्छा. तो सर परसेंटेज क्या है अगर मैं पूछूं कि रिकवर हो जाने वालों की परसेंटेज ज़्यादा? बिकॉज हम चाह रहे हैं कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में अगेन रिपीटेडली बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इलाज होना मेरा ख्याल से डिपेंड तब करता है. अगर कोई शख्स ऐसा होता है वो कहते हैं यार मैं बीमार हूँ, मैं जाऊँगा मज़ीद ख़राब ना हो जाऊँ, या ऐसे मामला आते हैं. तो रिकवर होने वालों की परसेंटेज ज़्यादा है आई एज्यूम्ड? देखें, शिफा तो अल्लाह ताला की ज़ात ने देनी है. और हम जो ये हमारा जो सर्जरी फील्ड है ना, ये मैं इसको कहता हूँ कि ये अल्लाह ताला की सिफ़ात अल्लाह ताला ने किसी इंसान के हाथ में जब देता है तो इंसान को बड़ा हम्बल रहना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए. तो अब जो मैंने आपको बताया तकरीबन मैंने 16 सर्जरीज ये वाली की हैं. तो इनमें से एक पेशेंट की डेथ हुई. और एक बच्ची मैंने आपको बताई है जो अनसक्सेसफुल रही. तो बाकी सारे पेशेंट्स मेरे ठीक. यानी कि अगर हम एक परसेंटेज देखते हैं तो अगर आपके जो करियर उसकी बात भी करते हैं 95% सक्सेस रेट है, व्हिच इज अल्हम्दुलिल्लाह वेरी नाइस. और अच्छा सर, कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें, मैं चाह रहा हूँ कि जो ले मैन हमें सुन रहा है उसके गोश गुजार हम ये लाजमी करेंगे. एक तो जैसे कि आपने अपनी गुफ्तगू में हमें बताया भी, आपने फरमाया कि आवाज़ जा सकती है सारी उम्र के लिए. दूसरा एक इशू ये हो सकता है कि आप दोबारा शायद अपने मुंह से खाना ना खा सकें, पी ना सकें, आपको एक जो है ऑल्टरनेटिव ट्यूब लगा दी जाए जिसके थ्रू आपने इनटेक लेना है. इसके अलावा क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो पेशेंट जो है इससे गुजर सकता है ताकि अवॉइड किया जा सके जब खुदा ना करे कोई ऐसा काम कर रहा हो तो उसके ज़हन में ये बातें आएँ? देखिए, कॉम्प्लिकेशंस तो यही हैं जो मेन प्रॉब्लम. इनको मैं कॉम्प्लिकेशन नहीं कहता, इनको मैं प्रॉब्लम्स कहता हूँ. देखिए, हम लोग रोज़ा रखते हैं, अफ्तारी के टाइम पे क्या हालत हुई होती है. ट्रू. ठीक है ना, कोई काम कर रहा होता है, गर्मी में पसीना पानी की तलब होती है. अब एक दिन गुजारना सख्त मौसम में कितना मुश्किल काम, भूख लग रही होती है. तो आप खुद सोचें ना कि एक बंदा जिसने पूरा साल गुजर गया है, मुँह से कुछ खाया ही नहीं, और जब भूख लगती है तो उसको वो ट्यूब से फीड करते हैं लेकिन उसको फील ही नहीं होता कि मेरी भूख ख़त्म हुई है कि नहीं हुई. तो ये इतने बड़े प्रॉब्लम्स हैं. और जिस तरह मैंने आपको बताया फिर विटामिन डेफिशिएंसीज हैं, वेट लॉस हैं, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, आपको बार बार इन्फेक्शन होती हैं, निमोनिया बार बार होते हैं. और दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपकी जो फाइनेंशियल क्रंच आपके ऊपर आता है कि आपको अपने आप को मेंटेन करने के लिए अभी शॉर्ट ऑफ मेन ट्रीटमेंट आपको इससे पहले जो छोटे छोटे मसलों को हल करने के लिए आपका जो ये फाइनेंशियल आपके इश्यूज आते हैं, खर्चा होता है, वो इतना ज़्यादा हो जाता है परसिस्टेंटली कि आपके लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता है.
بالکل ایسا ہی ہے. ویورز اینڈ لسنرز، اگر آپ نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ سن رہے ہیں پروگرام صحت کی بات، اور آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر آصف اصغر صاحب، اینڈ ہی از دا چیسٹ سرجن ہیونگ ایکسپیرینس آف 14 ایئرس. ٹوڈے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کورسو لیکوڈ انٹیک کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں، جس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، اینڈ دین پھر علاج کے معاملات میں بھی. بفور سر گوئنگ ٹورڈز، اگر ہم جائیں اس کا جو علاج کا پروسیجر ہے اس کی جانب ہم بڑھیں اور وہ آپ ہمیں ڈیٹیل میں بتائیں. آئی ووڈ لائک ٹو نو، بیکاز 1 دہائی سے زیادہ آپ کو اس فیلڈ میں ہو گیا ہے، یو مسٹ ٹریولڈ الاٹ فار دا ڈفرنٹ پرپسز. اس میں ڈفرینٹ میڈیکل کے جو لوگ ہیں ان سے آپ کا رابطہ ہوا ہوگا، آپ نے جو پاسبلٹیز ہیں، جو فیسلٹیز ہیں وہ دیکھی ہوں گی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں، کراچی کی بات کریں، لاہور، اسلام آباد اینڈ آل دیٹ، ان سے ہٹ کے جگہ ہیں جہاں پر اگر ان ٹائم لے جایا جائے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان ٹائم سے مراد پہلے 1 سے 2 گھنٹے ہیں، تو پیشنٹ بچ سکتا ہے، یا پھر ٹائم ضائع نہ کیا جائے اور کسی بڑے شہر کا ہی رخ کیا جائے؟ دیکھیے اس میں اگر تو پیشنٹ کی حالت ٹھیک نہیں ہے پھر تو آپ نے ادھر ہی جو بھی آپ کے قریب ہے وہیں فرسٹ ایڈ اور وہیں ریسسٹیشن کرنی ہے. لیکن بہتر، جس طرح آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ بہتر یہ، کیونکہ یہ ایشو ایسا ہے کہ یہ نارمل یا جو روٹین کے جو چھوٹے ہاسپٹل ہیں، فار ایگزامپل تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے یا اس سے لوور ٹیئر کے ہاسپٹل ہیں، وہاں وہ اس کی نو ہاؤ اور اس کی ایمرجنسی مینجمنٹ اتنی ڈیولپ نہیں ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو جتنا جلدی ہو، جس طرح بڑے سینٹرز کے نام لے رہے ہیں، وہاں ان ہاسپٹل میں لے کے جائیں. وہاں ڈاکٹرز ساری پروٹوکالز ہوتی ہے، ڈاکٹرز بھی اویلیبل ہوتے ہیں. چیسٹ سرجن پاکستان میں بہت کم ہیں اس وقت بھی. 25 یا 26 سے زیادہ چیسٹ سرجن پاکستان میں نہیں ہیں جو کوالیفائڈ پراپر سرجن ہے. تو ڈیفینیٹلی جو اب ملک تو ہمارا بہت بڑا ہے، ہر شہر میں اس طرح کی اگر یہ ہوتی ہیں اور ہوتے ہیں، تو جو ہمارے جنرل سرجنز ہیں، جو سینئر جنرل سرجن، وہ بھی اس کی سرجریز کرتے ہیں اور وہ الحمدللہ ود گڈ ریزلٹس کرتے ہیں. لیکن جب یہ پرابلم کمپلیکیٹ ہو جاتے ہیں، فار ایگزامپل کہ اسٹرکچر اس طرح کے بن گئے کہ اب اس کی روٹین والی سرجنز نہیں کر پاتے، تو پھر یہ الٹیمیٹلی پیشنٹ چیسٹ سرجن کے پاس لینڈ کرتے ہیں. اوکے ویورز اینڈ لسنرز، ہم نے پہلے بات کی کہ جناب چیسٹ سرجری یا چیسٹ سرجن جو ہیں ان کا کام کیا ہے، پھر کورسو لیکوڈ انٹیک جو ہے وہ کیا ہے، کیوں لیتے ہیں لوگ، ڈیمیج کیا ہیں، ریپریکشنز جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں، کمپلیکیشنز کیا ہو سکتے ہیں. پیشنٹ اگر خدا نہ کرے اس معاملے سے گزر رہا ہو تو پھر فرسٹ میڈیکل ایمرجنسی میں آپ کیا کر سکتے ہیں. ناؤ سر لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ جو کہ سب سے ضروری ہے. اگین ہم ہر جملے کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ خدا نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگین فیکٹ ہے، لوگ کرتے ہیں یہ کام. اب اگر کسی نے یہ کر لیا ہے، پہلی جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے، جو فرسٹ ایڈ جس کو آپ کہتے ہیں، وامٹ کی صورت میں ہو یا آپ اس کو ہاسپٹل لے جائیں، میدا واش یا جو بھی ہمارے یہاں ایک لے مین ٹرمز ہیں وہ ہو جائیں. اب ایک علاج کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوتا ہے، بیکاز ابھی تک جتنی آپ نے گفتگو فرمائی ہے میں اس سے یہ سمجھ پایا ہوں کہ کورسو لیکوڈ انٹیک کے بعد آپ کا جو تمام تر نظام ہے خوراک کا وہ جل جاتا ہے، وہ عام الفاظ میں اگر اس کو کہیں تو تباہ ہو جاتا ہے. تو اس کو ریکور کرنے کے لیے، ہیل کرنے کے لیے پھر ایک پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے. وہ علاج، وہ پروسیس کیا ہے سر؟ جی، یہ آپ کا سب سے امپورٹنٹ سوال ہے، اور یہ میرے خیال میں ہماری جنرل پبلک کو اس کے بارے میں نو ہاؤ ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس سے اگر آپ نے سن لیا اور اپنے کولیگس کو یا اپنے فرینڈس کو یا اپنی فیملی میں لوگوں کو یہ نو ہاؤ دے دی، تو شاید اس میسج سے یا اس پروٹوکال سے بہت سارے لوگوں کو بہتر علاج میسر ہو جائے اور بہت ساری جانیں بچ جائیں. یہ سارا بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے ایک دوست ڈاکٹر تھے، وہ کافی عرصہ راولپنڈی کے ایک بڑے ہاسپٹل میں سول ہاسپٹل میں جاب کرتے رہے، ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں. تو ان کے مطابق ان کے پاس ایمرجنسی میں جو کروسو پی کے ینگ لڑکے لڑکیاں آتے تھے، ان میں سے 60 to 70% کی ڈیتھس ہو جاتی تھی جو ایمرجنسی میں لے کے آتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی پروٹوکال اسٹیبلشڈ ہی نہیں تھے. تھوڑی پرانی بات کر رہا ہوں. اور ایمرجنسی ٹریٹمنٹ، اور پھر وہاں اس ٹائم پہ چیسٹ سرجن کو اویلیبل ہوتا نہیں تھا. کچھ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جن میں جب آپ ہاسپٹل میں، بڑے ہاسپٹل میں لے کے آئے ہیں اور اس ایسڈ سے اگر آپ کا کوئی آرگن رپچر ہو گیا ہوا ہے، ظاہر ہے ایسڈ اس نے تو جلا کے پھاڑ دینی چاہیے، پھٹ گئی تو اس کیس میں
اس پیشنٹ کی ایمرجنسی سرجری کرنی ہوتی ہے، اور جو آرگن ڈیمیج ہو چکا ہے، فار ایگزامپل اسٹمک کا اگر آپ کا پرفریٹ ہو گیا ہے تو اس کو آپ کو نکال کے سیل کرنا ہوتا ہے باقی اس کے کنیکشنز کو، تاکہ جو ہے نا وہ آپ کے پیٹ میں سادہ زبان میں یہ سمجھے کہ زہر نہ پھیلے. تو فرسٹ اینڈ فورموسٹ ٹریٹمنٹ جو فرسٹ 24 آورس کی ہوتی ہے کہ جب بھی یہ پیشنٹ کسی اچھی فیسلٹی میں جائے گا وہاں اس کو ایمرجنسی میں اسٹمک واش کیا، اس کو پھر ایڈمٹ کر لیتے ہیں اور اس کو آبزرویشن پہ رکھتے ہیں. وہ ڈاکٹر ریپیٹیڈلی دیکھتے رہتے ہیں. اگر تو اس میں کوئی سیپسس کے یا آرگن پرفوریشن کے سائنس بننا شروع ہوتے ہیں تو پھر لائف سیونگ ایمرجنسی سرجری پیٹ کی صورت میں یا چیسٹ کی صورت میں کرنی پڑتی ہے، اس سے مریض کی لائف بچتی ہے. پھر نیکسٹ اسٹیج پہ بات چلی جاتی ہے. اگر فرض کریں کہ وہ کوئی اتنی لائف تھریٹننگ صورتحال نہیں تھی اور آرگن پرفیٹ ہونے سے یا رپچر ہونے سے بچ گئے ہیں تو پھر اس پیشنٹ کو اسٹل ہاسپٹل میں رکھا جاتا ہے، اور تیسرے یا چوتھے دن پہ اس کی پھر جو آنتوں کے یا معدے کے جو میڈیکل اسپیشلسٹ جن کو ہم گیسٹرو انٹرولوجسٹ کہتے ہیں وہ ان کی انڈوسکوپی کرتے ہیں. پھر انڈوسکوپی بڑی احتیاط سے کرتے ہیں. وہ ایکچولی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اندر سے کھانے کی نالی، گلا اور معدہ کتنا جلے ہیں، ان کی برن کی ڈیپتھ کیا، نقصان کتنا ہوا ہے. کیونکہ اس جو وہ والی جو انڈوسکوپی ہوگی اس سے اسیسمنٹ ہوگی کہ جی آگے فیوچر میں ان کا علاج کیا چلے گا. اب فرض کریں کہ بہت کم ان کو نظر آتا ہے کہ صرف سکن نہیں اندر کی تھوڑی سی جلی ہے، ڈیپ برنز نہیں ہوئے، تو وہ آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے جی آپ ایک ہفتے کے بعد آپ تھوڑا تھوڑا منہ سے فلوئڈ لینا شروع کر دیں اور انشاءاللہ آپ ایسے ٹھیک ہو جائیں گے. ادر وے راؤنڈ اگر وہ ڈیپ برنز ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی آپ اسٹریٹ اوے یہاں اسمال انٹسٹائن میں ایبڈومن پہ ایک فیڈنگ ٹیوب ڈلوا لیں اور اپنی خوراک یہاں سے لینا شروع کر دیں. آپ نے منہ سے کچھ نہیں لینا کیونکہ فائدے کے بجائے آپ کو ڈیمیج. اب یہ ساری صورتحال بنتی ہے کہ وہ کتنی سیویئر انجری تھی، کتنا لیکوڈ پیا تھا. تو اب یہ جب 7 days گزر جاتے ہیں تو پھر پیشنٹ کو گھر جانا ہوتا ہے. گھر جا کے اس نے اسی فیڈنگ ٹیوب سے اپنی فیڈ لینی ہوتی ہے. اب رول آ جاتا ہے چیسٹ سرجن کا. اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے اب ان کی سرجری کرنی ہے. اب دیکھیں اب سادی سی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی کھانے کی نالی جل گئی ہے تو جلی ہوئی جو چیز ہوتی ہے وہ سکار ہو جاتی ہے. سکارنگ سے اس کا جو اندر کا جو راستہ ہوتا ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. اب یہ کسی کام کی نہیں، اس میں سے کوئی چیز گزرنی نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کی جگہ کچھ اور آرگن یا کوئی ٹیوب لگانی پڑے گی جو آپ کا چینل بحال کرے. نہیں جی یہ نیچرل ہم بناتے ہیں، میں اس کے بارے میں اوپر آؤں گا. تو اب اس میں جو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی سرجن کے پاس جائیں گے کہ جی ہمارا ہفتہ گزر گیا ہے، ہم فیڈ لے رہے ہیں، اب ہماری یہ کریکشن کریں، کوئی سرجری ہمارے لیے کریں، تو اس میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اس ٹائم پہ کوئی سرجری نہیں کرنی. اس ٹائم پہ کوئی سرجری، بڑی سرجری آپ کو ریسٹوریشن کی نہیں کرنی. ہم نے جتنی بھی اندر سکارنگ ہوئی ہے، برننگ ہوئی ہے، اس کو 6 مہینے کے لیے ہم نے اس کو میچیور ہونے دینا ہے. ٹھیک ہے جی. جب یہ میچور ہوئے گا تو پھر ہمیں اس کی پتہ چلے گا کہ یہ ایکچولی ڈیمیج کتنا ایریا ہوا ہے. کئی دفعہ سٹمک بھی جل جاتا ہے، کھانے کی نالی بھی جل جاتی ہے، لیکن شروع میں آپ کو خالی لگتا ہے کہ خالی کھانے کی نالی ڈیمیج ہوئی، سٹمک ٹھیک ہے. لیکن جب 6 months لگتے ہیں، اسکار میچور ہوتے ہیں، تو پھر یہ کمپلیٹ اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ ہم نے ایکچولی ریکنسٹرکٹیو سرجری اب کرنی کیا ہے. پھر ہمارے پاس مختلف آپشنز ہوتی ہیں. 6 months کے ہم ان 6 months میں پیشنٹ کو دیکھتے رہتے ہیں، اس کو فیڈز کو ریگولیٹ کرتے ہیں، اس کا ویٹ مینٹین کرتے ہیں، اور انہی 6 months میں رول آتا ہے سائیکالوجسٹ کا، سائیکیٹرسٹ کا، جن کو پیشنٹ کو موٹیویٹ کرتے رہیں اور چھوٹے چھوٹے پرابلم جو ہیں ہم ان کو حل کرتے ہیں. جب 6 months یا 5 months کمپلیٹ ہوتے ہیں پھر ہم اپنا آپریشن کا پلان بناتے ہیں. اب سادہ زبان میں سمجھنے کی یہ بات ہے کہ ہم نے تو ایک نیچرل ٹیوب بنانی ہے جو ہماری انٹسٹائن سے لے کے گلے کے ساتھ لنک کر دے. تو یہ آپ یہی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا سٹمک کی شیپ اس طرح کی بنائی ہوئی ہے کہ اگر ہم اس کو کٹ کر کے اس کو تھوڑا ری فیشن کریں تو یہ ایک بیگ کے بجائے ایک لمبی ٹیوب بن جاتی ہے. اس ٹیوب کو ہم اسی راستے سے اوپر لا کے گلے میں جوڑ سکتے ہیں اور یہ کھانے کی ٹیوب بن جاتی ہے. سیکنڈلی فرض کریں آپ کا سٹمک جل چکا ہے، ضائع ہو چکا ہے، تو پھر ہم جو ایبڈومن میں لارج انٹسٹائن ہوتی ہے، بڑی آنت ہوتی ہے، اس کا ایک ہاف جو ہوتا ہے
اس کی پھر ہم ٹیوب بنا کے اور اس کو اوپر لاتے ہیں اور جوڑتے ہیں, اور یہ بھی بالکل ٹھیک چلتی ہے. یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ ہمارے لیے کتنی چیزیں, کتنی نعمتیں پیدا کی ہیں, اور یہ بائی ڈیزائن ہمارے پیٹ میں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے آلریڈی رکھی ہوئی ہیں کہ ایک وقت میں یہ چیزیں استعمال ہوں گی, اور یہ چینل بنتے ہیں. اور یہ مطلب مجھے میرے بیشتر مریض ابھی مجھے آتے ہیں, کبھی دکھانے آتے ہیں, تو وہ سب کچھ کھا رہے ہیں ان ٹیوبس کے ساتھ, اینڈ دے آر لیڈنگ دا نارمل لائف. ماشاء اللہ الحمدللہ. تو یہ جو سرجریز ہیں یہ اتنی سمپل سرجری نہیں ہے, دے آر کمپلیکس سرجریز. اس کے لیے بڑا ایکسپیرینس چاہیے, اور آپ نے بڑا ٹھوک بجا کے, بڑا پلان کر کے, پیشنٹ کو ٹائم کے ساتھ بلڈ اپ کر کے پھر آپ نے یہ سرجریز کرنی ہوتی ہیں. پھر بھی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, تو کمپلیکیشن مینیج کرنے کا بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر سرجن کو پتہ ہے کہ اس پیشنٹ میں یہ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, تو آپ اس کو وقت سے پہلے, کمپلیکیشن ڈیولپ ہونے سے پہلے ٹیکل کریں گے تو پیشنٹ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. میڈیکل حوالے سے آپ نے گفتگو کی, وہ تو یقینی طور پر فائدہ مند ہے ہی لوگوں کے لیے. بٹ بینگ اے ڈاکٹر, بینگ اے ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن, جو ایک آپ میسیج دینا چاہتے ہیں, وہ میسیج کیا ہے ٹورڈز دا پیپل؟ لوگ سن رہے ہیں آپ کو. دیکھیے, میں ایگزیکٹلی تو میں ورڈ کوٹ نہیں کر سکتا, لیکن قرآن مجید میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بھوک اور غربت یا پریشانی میں اپنی زندگی کو ختم نہ کرو. تمہیں رزق دینا میری ذمہ داری ہے. تو جب اتنی بڑی ہستی آپ کو اتنی بڑی امید دلا رہی ہے, تو پھر اتنی ناشکری کیوں؟ ٹھیک ہے نا جی. تو یہی سب سے بڑا میرا میسیج ہے. سیکنڈلی میں ایک میسیج جو دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم اس ڈائلیما کو کس طرح اوائڈ کر سکتے ہیں. جس طرح میں نے پہلے بات کی, اسکول میں ٹیچرز اپنے بچوں کو دیکھیں کہ کس بچے کا ایب نارمل بیہیویئر ہے, اس کے پیرنٹس کو بلائیں, ان بچوں کے مسئلے حل کریں. اگر پیرنٹس بھی ایسی کوئی ریزن نہیں ہے, تو پھر شروع سے ہی ان بچوں کو سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس دکھائیں, تاکہ ان کی ٹینڈنسیز ریکٹیفائی ہوں اور یہ یوزفل ایڈلٹس بنے, یوزفل سٹیزن بنے. سیکنڈلی ہمیں یوتھ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں ایجوکیشن کا بیسٹ پلیٹ فارم ہماری مسجدیں اور ہمارے اسکولز ہیں. وہاں بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اتنی ناشکری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت بہتر پلان لکھا ہوا ہے. اگر آپ صبر سے اور شکر سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, تو آپ کے لیے, ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھا ہی لکھا ہوا ہے. بالکل ایسے. تھرڈلی یہ بات ہے کہ اب ہم بچوں کا اسپیکٹ ہو گیا, یہ ٹین ایجرس کا اسپیکٹ ہو گیا. اب لاسٹلی ہم آتے ہیں کہ اس میں ہمارے معاشرے کا کیا رول ہے, اور ہمارے حکومت کا کیا رول ہے. دیکھیں معاشرے میں میں سوشل میڈیا کی بات کروں گا. ہمارے سوشل میڈیا پہ بہت پروگرام چلتے ہیں, ٹی وی پہ, باقی جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, لیکن اس پہ اس ہیلتھ اسپیکٹ جو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں, اس پہ وہ کبھی پروجیکٹ نہیں کیا جاتا. بہت عرصے تک تو سر مینٹل ہیلتھ کو ہم بیماری بھی نہیں سمجھتے نہیں تھے. جی, اب دیکھیں اگر آپ یہ پبلک ہیلتھ میسج دیتے ہیں, اور یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ پلیز کوشش کریں کہ گھر میں ٹوائلٹ کلینر یا ٹوائلٹ واش ایسڈ اور یہ جو ڈرین اوپنر یہ استعمال ہی نہ کریں, نہ رکھیں. ٹھیک ہے نا. اور پلس یہ جو ڈرین اوپنر جو ہوتے ہیں, یہ کئی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ 7 اپ یا وہ کولڈ ڈرنکس کی جو خالی بوتلیں ہوتی ہیں اس پہ ایسڈ ڈال کے رکھا ہوتا ہے. کوئی غلطی سے وہ پی لیتا ہے کہ تھنکنگ اٹ ٹو بی اے 7 اپ. اسی طرح اب گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جی آپ ان کی لیبلنگ پراپر کریں اور اس پہ کنٹرول رکھیں. کھلا ایسڈ اور اس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہونی چاہیے, تاکہ یہ اس کا مس یوز ختم ہو.